اسٹیٹ کے خلاف لکھتے تھے تو اسٹیٹ ہم پہ جبر کرتی تھی. وہ زمانہ گزر گیا. اب اگر آپ لکھتے ہیں تو معاشرہ خلاف. اسفاق صاحب کے بعد میرے بڑے اچھے تعلقات. وہ ہی واز ایڈوائزر ٹو ضیاء الحق. ایک رائٹر جو ہوتا ہے نا کریٹو, ہی وانٹس ٹو بیکم اے لٹل گاڈ. ایک چھوٹا سا خداوند. تو 2-4 ماہ پہلے آئی سیڈ, وہ ایک بہت بڑا فنکشن تھا لٹریری, تو میں نے کہا ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی ہے رائٹر کے ساتھ کہ پہلے ہم اسٹیٹ کے خلاف لکھتے تھے تو اسٹیٹ ہم پہ جبر کرتی تھی. جو میں 1 سال ٹی وی سے بھی بین رہا ضیاء الحق قید میں. وہ زمانہ گزر گیا. اب اگر آپ لکھتے ہیں تو اسٹیٹ ڈزنٹ کیئر اے ڈیم. اب معاشرہ خلاف ہو گیا. اس کو اتنا ریڈیکلائز کر دیا گیا پورے معاشرے کو. پہلے ہمیں اپریشیٹ کیا جاتا تھا کہ ہاں یہ بندہ جو ہے نا اس نے بات حق کی کیا, یا واٹ ایور حق کی جو بھی ڈیفینیشن. اب اس کی سمپل سی مثال ہے کہ میرے سنگ میل پبلیکیشن ہے, میرے پبلشر, انہوں نے 5 میری کتابیں ڈیلکس ایڈیشن, کیونکہ لوگ خریدتے ہیں اسپیشل ایڈیشن, تو ان کی دوبارہ جب ہوئی کمپوزنگ وغیرہ تو میرے پبلشر نے جگہ جگہ مجھے بتایا کہ جی یہ فکرے آپ کو حذف کرنا پڑیں گے. یہ جو صادقین کی ڈرائنگ ہے اس میں جو گولائی ہے یہ ختم کرنی پڑے گی. میں نے کہا اس کو تو 40-85 سال ہو گئے بھائی شائع ہوتے ہوئے, 40-50-60 ایڈیشن آ چکے ہیں, تو اب کیا مسئلہ ہوا؟ تو اس نے یہی کہا. اس نے کہا اب اور طرح کے ہو گئے. تھاٹ پروسیس تب شروع ہوتا ہے کہ جب کوئی کہیں سے کوئی چنگاری بڑھ کے, وہ خواہ نہیں ہو جاتا, فیل ہوتی ہے. مطلب وہ فیل کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ارد گرد آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں, کیا ہو رہا ہے, وہ ایکسٹریمزم کہاں گئی ہے, کس طرف تک گئی ہے. یو کانٹ ایون امیجن. اسفاق صاحب کے بعد میرے بڑے اچھے تعلقات. وہ ہی واز ایڈوائزر ٹو ضیاء الحق. مہینے میں 1-2 مرتبہ جاتے تھے. بانو آپا واز ویری فنیٹیکلی ان فیور آف جو بھی ہے. تو وہ ایک علیحدہ بحث. میں بندے کو جج کرتا ہوں کہ اس نے کریٹ کیا. وہ غلط بات ہے نا کہ اگر آپ ایک ادیب کو آپ بابا بنا لیں. اب میں نے اپنے طور پہ مجھے بابا بنانے کی کوششیں بہت کی گئیں. میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا. خاص طور پہ غار حرا میں ایک رات لکھی تو اتنی ماشاءاللہ سفید ریش لوگ آ کے تو میرے قدموں کو چومنے لگتے تھے. لیکن آئی نیو کہ آئی ایم ناٹ دیٹ جو یہ کر. تو ان کو عوام کو ایکسپلائٹ کرنا, بابا بننا بڑا آسان ہے, بڑے موج ہے سر. ہاں لوگ آگے بیٹھ رہے ہیں, تحفے لا رہے ہیں, یہ وہ. ایک رائٹر جو ہوتا ہے نا کریٹو, اور صرف رائٹر نہیں, اینی باڈی ہو ہیز اے کریٹو مائنڈ, مے اٹ بی میوزک اور ڈانسنگ اور پینٹنگ وٹ ایور, تو اس کی جو انہیرنٹ ڈیزائر ہوتی ہے نا, ہی وانٹس ٹو بیکم اے لٹل گاڈ. ایک چھوٹا سا خدا بننا چاہتا ہے کیونکہ ہی وانٹس ٹو کریٹ. اور کریشن کے لیے جو بڑا اوریجنل خدا ہے, یہ رائٹر جو ہے وہ اپنے تئیں اس کو چیلنج کرتا. جس طرح آئی فیل کہ جب تاج محل مکمل ہوا ہوگا تو اس کے جو بلڈر تھے, جو ڈیکوریٹر تھے یا آرکیٹیکٹ تھے, احمد لاہوری تھے بائی دا وے, وہ بھی لاہور کے تھے, تو انہوں نے ایک دفعہ تو کہا ہوگا نا کہ ٹھیک ہے آپ نے دنیا بنائی اتنی خوبصورت, لیکن یہ بھی تو دیکھو ہم نے کیا بنایا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک امپلس ہوتی ہے ہر کریٹو رائٹر میں, جو مجھ میں بھی ہے. رائٹر کی ایک ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہو, اور وہ محسوس کر سکتا ہے آنے والی تبدیلیوں کو بھی.
ایکسٹرا سینسری پرسیپشن یہ ہے نا کہ فیوچر، اور وہ محسوس کر سکتا ہے کہ کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا۔ اب جب میں نے بہاؤ لکھا ہے تو اس میں دریائے سرسوتی ہے، کنارے جنگل آباد ہیں 5000 سال پہلے، اینڈ دین اٹ ڈرائیز اپ ڈیو ٹو ان نون ریزنس۔ وہ ان نون ریزنس کیا ہیں؟ وہ کلائمیٹک چینجز ہیں نا ایٹ دیٹ ٹائم، اور ان کا کیا ہوا۔ چنانچہ میں اس کو محسوس اس طرح کر رہا تھا کہ مثلا میں سردیوں گرمیوں میں میں ہمیشہ پانی ساتھ رکھ کے سوتا تھا۔ رات کو مجھے پیاس لگتی تھی، بہت زیادہ مجھ میں ہے پیاس، مطلب ہے کہ کوئی جسم میں خرابی، میں پانی پیتا رہتا۔ اور وہ گلاس میں نے اٹھایا رات کو، اور وہ پکا گلاس، پکا اس لیے کہ رات کو آپ تاریکی ہے تو آپ پانی لینے کے لیے ہاتھ ادھر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یو ہٹ اٹ، اور اگر وہ شیشے کا تو ٹوٹ جائے گا۔ پکے گلاس کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ یو نو کہ یہ کہاں تک بھرا ہوا ہے اور یہ ٹھنڈا کتنا ہے۔ تو میں نے جب وہ پکڑا ہے ایک دفعہ پانی پی کے دوبارہ، اینڈ اٹ واز 118 ایٹ دیٹ ٹائم، تو میں نے آئی جسٹ فیلٹ اٹ، یہ واما ہو سکتا ہے، سراب ہو سکتا ہے، کہ یہ پانی کم ہو گیا۔ اچھا، یہ چیز مجھے پریشان کرتی رہی کہ بھئی کیا واقعی پانی کم ہو گیا تھا، یا یہ میری واما ہے، فینٹسی ہے۔ تو 15-20 روز کے بعد پاکستان ٹائم میں پروفیسر مغل تھے، آرکیالوجسٹ، وہ کر رہے تھے کھدائیاں ادھر چولستان میں۔ انہوں نے بڑا ٹیکنیکل مضمون لکھا، مجھے آرکیالوجی سے بھی ہے دلچسپی، تو اس میں ایک فقرہ تھا کہ once upon a time the mythical river Saraswati used to flow here, and then it dried up due to some unknown reasons. Now that was the beginning of Bahau. اور اس میں ایک بیسک یہ چیز تھی کہ وہ جو کریکٹر ہے اس میں ورچن ہے کہ جب ایک کریکٹر پوری بستی میں ایوری باڈی از اگنورنٹ، لیکن اس کی خاص سینس ہے چیزوں کی، از اے کریٹو پرسن، تو اس کو جب پتہ چلتا ہے ون فائن مارننگ کہ دریا میں پانی کم ہو رہا ہے، ہی از دا فرسٹ پرسن، اور اس نے ایونچولی سوکھ جانا، اور ایونچولی اس کے کنارے جو بستیاں ہیں، یہ بستی ہے ہماری، وہ کھنڈر ہو جائے گی۔ اس کے کندھوں پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہی ہیز ٹو ٹیل ایوری باڈی۔ I feel a writer is like that character version. اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ دریا سوکھ رہا، and he has to warn other people. That's as simple. مجھے اس لیے یہ پسند ہے کہ یہ کوے بہت، اور یہاں کوئی خوبصورت پرندہ آتا ہے نا تو یہ کوے اس کو پیچھے لگ کے اس کو ہلکان کر کے باہر نکال دیتے۔ ملک کی بھی یہی حال ہے، کووں کی سلطنت ہے، کوئی خوبصورت پرندہ آیا اس کے پیچھے سارے پڑ گئے۔ تو لاہور جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لکشمی مینشن کے زمانے کا مال روڈ پہ، اس میں یہ لفظ میرا خیال ایجاد نہیں ہوئے تھے، آلودگی اور پولوشن اور کلائمیٹ چینج، کیونکہ یہ مسائل تھے نہیں۔ مثلا 1952 میں ہم لکشمی مینشن شفٹ ہوئے چیمبر لائن روڈ کے گھر سے، اور مجھے اب تک یاد ہے کہ ایئر اتنی کلیئر ہوتی تھی کہ پہلی رات جب ہم سوئے ہیں تو چڑیا گھر وچ از اباؤٹ 1.5 کلومیٹر میں بھی 1 کلومیٹر اوے فرام آور فلیٹ، وہاں پہ شیر دھاڑا، اسی اپنی منجیاں تو ہٹا پہ وہی تھاٹ کہ یہ شیر ہمارے سرانے کھڑا، کیونکہ دا ایئر واز کلیئر۔ اچھا، اور وہاں بیٹھ کے لاہور اسٹیشن پہ جتنی گاڑیاں آتی تھیں ان کی ساروں کی آواز آتی تھی کہ گاڑی فلاں داخل ہو گئی۔ اب وہ 5-6 کلومیٹر دور ہے، یعنی وہ اتنی کلیئر ایئر۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی، کیونکہ وہی ڈونٹ بلیو کہ ہم آبادی کنٹرول کریں، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔
چنانچہ لاہور جو تھا آہستہ آہستہ اب دنیا کے میرا خیال بدترین شہروں میں شمار ہوتا ہے. تو اب جو لاہور ہے، اب مطلب میں اس کے بارے میں کیا کامنٹ کروں کہ یہ کیوں اتنا آلودہ ہے یا اس کے زوال کے اسباب کیا ہیں. لیکن باہر طور ایٹ دیٹ ٹائم لاہور واز جس طرح کہتے ہیں نا ایک کرسٹل کی طرح دمکتی ہوئی ہوا تھی، جیسی کہ کبھی کبھار ناردرن ایریا میں اسکردو ایئرپورٹ پہ اترے نا تو وہ جو ہوا آپ کے اندر جاتی ہے تو اندر وہ جھانجریں سی بجاتی جاتی، اتنی اس کی فریشنس ہوتی.